دور حاضر کے بہت سے نوجوان اپنی بے عملی اور بدعملی کے لیے تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں جب نماز پڑھنا لکھا ہی نہیں تو ہم کیسے پڑھیں، اور کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں اچھے اعمال لکھے نہیں تو کیسے کریں، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، انسان کے بارے میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو انسان کو راہ دکھا دی، اب وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے، اس کو اختیار دے دیا۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے نا، وہ اختیار استعمال نہ کرے اگر، تو پکڑ اسی پر ہے کہ جو اللہ نے اختیار دیا تھا اس کو استعمال کیوں نہیں کیا۔ اور یہ بہانہ جو ہے نا، نیک اعمال کو ترک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ، ورنہ کبھی یہ کہہ کر وہ دنیا کمانے کے لیے کبھی نہیں کہتا کہ میری تقدیر میں ہی نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں، کیوں کہیں ملازمت کروں، کیوں یا جاب کروں یا تجارت کروں یا مزدوری کروں، جب تقدیر میں جو ہے وہ تو گھر بیٹھے ملے گا، اور یقینی بات ہے کہ ملے گا، لیکن اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے کہ نہیں، جاتا ہے نہیں کمانے کے لیے۔ تو صرف نماز چھوڑنے کے لیے اور نیک اعمال چھوڑنے کے لیے اس کو تقدیر یاد آ جاتی ہے۔ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے اس سے انسان کا اختیار سلب نہیں ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ انسان جو ہے تقدیر کے آگے مجبور بھی ہے اور اس کو اختیار بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ اپنی، تو اس نے ایک پیر اٹھایا، فرمایا اب اس کو رکھے بغیر دوسرا اٹھاؤ، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو فرمایا بس جو اختیار میں ہے نا اسی کی پکڑ ہے، اسی پر مواخذہ ہے، جو اختیار ہے اس کو استعمال کیا ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا کہ جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تمہاری طاقت میں نہیں ہے، وہ تو ہم پہلے ہی معاف کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا اعلان ہوگا، اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی کہ فرمایا جو تمہارے بس میں نہیں ہے وہ پہلے ہی سے اعلان ہے کہ وہ معاف ہے۔ اللہ اکبر، ایسا کریم رب سبحانہ وتعالی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کام کا مکلف نہیں بناتا، کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کے بس سے باہر ہو۔ تو جو دینی احکام ہیں وہ سب استطاعت پر ہیں، جس کام کی تمہارے اندر استطاعت نہیں ہو تو ویسے ہی معاف ہو جاتا ہے، لیکن جو استطاعت ہے اس کو اختیار۔ اسی طرح بعض لوگ توفیق کا بہانہ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دعا فرمائے اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، دعا فرمائے اللہ سچ بولنے کی توفیق، اس طرح کی بات کرتے ہیں نہیں کہ توفیق، ان کو توفیق کے معنی ہی معلوم نہیں ہے۔ توفیق کے معنی ہے جعل الاسباب موافقتا للخیر، توفیق کے معنی یہ ہے کہ جو اچھا کام تم کرنا چاہتے ہو اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہ ہے توفیق۔ اب نماز کا وقت ہوا، اب ہاتھ پیر صحیح سلامت ہیں، وضو کے لیے پانی موجود ہے، نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے، اور آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے نماز ادا کرنے میں، تو یہ توفیق ہے یا نہیں؟ اور کون سی توفیق چاہیے؟ تو توفیق اور تقدیر، ان دونوں کا بہانہ اعمال کو چھوڑنے کے لیے یہ اللہ کے سامنے کام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تقدیر کو وہاں جب کوئی تکلیف آئے اس وقت کہہ سکتے ہو کہ بھئی تقدیر میں یہ تکلیف لکھی تھی اس لیے آئی ہے، وہ صحیح ہے بہت۔ انما یحتج بالقدر علی المصائب لا علی المعائب، اپنے عیبوں پر، اپنے عیبوں کے لیے تقدیر کا بہانہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں کوئی تکلیف پہنچے اس وقت کہو کہ تقدیر میں تھی، اور اس پر پھر اللہ سے اجر و ثواب کی امید بھی رکھو، اور تکلیفیں مسلمان کے حق میں تو اس کے لیے کفارہ سیئات بھی ہیں، رفع درجات بھی ہیں، بشرطے کہ اللہ کی قضاء و قدر پہ اعتراض نہ کرے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.